بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد وعجل فرجہم. خدا متعال کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے. اس نے ہمیں اس دنیا کی مادہ پرستی سے، اس دنیا کی نفس پرستی سے قدر محفوظ کیا، خدا کی نعمتوں کو پہچاننے کا موقع دیا، اللہ کی ہدایت کو سمجھنے کا موقع دیا، سید الشہداء کی محبت کو ہمارے دلوں کے اندر قرار دے دیا. ایمان کا ایک بہت بڑا جز یہی محبت ہے کہ انسان کے دل میں محبت کس کے لیے. یہ کہ خدا تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر اہل بیت اطہار کی محبت کو قرار دیا ہے، یہ خدا تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ نسلاً بعد نسلاً قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ان کے وفاداروں میں قرار فرمائے، انشاءاللہ ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت اور ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد صلی علی خدا متعال نے اس دنیا کو خاص اصولوں کے تحت خلق فرمایا ہے. وہ جو خدا کو مانتے ہیں وہ تو ظاہر ہے اس کو کہیں گے ہی کہ خدا نے دنیا کو حادثوں کے اوپر اتفاقات پہ خلق نہیں کیا. جو خدا کو نہیں بھی مانتے اور وہ کسی سائنس کے معتقد ہیں، کسی علم کے معتقد ہیں، اس کا مطلب ہے خود بخود وہ قبول کر رہے ہیں کہ دنیا حادثوں پہ نہیں بنی. اگر دنیا حادثوں پہ بنی ہوتی تو پھر سائنس نہیں ہونا چاہیے تھا. مثلا آپ ایک میڈیسن ایک شہر میں ایک ملک میں ٹیسٹ کرتے ہیں کچھ انسانوں کے اوپر، پھر کہتے ہیں یہ دوائی سارے انسانوں پہ چل سکتی ہے. یا مثلا کچھ سیمپل ہیومینٹی کا آپ لیتے ہیں، اس کے اوپر آپ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ سارے انسانوں پہ 7 ارب انسانوں پہ چل سکتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ کچھ نہ کچھ اصول و ضابطہ ہے، کچھ قانون ہے یہاں پر. اگر سب حادثہ ہوتا، سب اتفاق ہوتا، ہر انسان مختلف ہوتا. یہ دوائی اس انسان پہ چلتی ہے، دوسرے پہ کیوں چلے گی؟ یا مثلا کوئی یہ کہے کہ بھئی آج مثلا چاند گرہن ہوا اور ہمیں یہ 100 سال بعد تک پتہ ہے کہ کب چاند گرہن ہوگا. اس کا مطلب یہ کہ سورج کی چلنے کی جو بھی ترکیب ہے، زمین کے چلنے کی، گھومنے کی، وہ سب کے سب معین ہے، اصول کے اوپر ہے. اگر اصول کے اوپر نہیں ہوتی تو کوئی کل بتا ہی نہیں سکتا تھا کہ چاند گرہن کب ہوگا. اسی طرح بہت ساری چیزیں جو لوگ خدا کو نہیں بھی مانتے تو اس بات کو مانتے ہیں کہ دنیا اصولوں پہ بنی ہوئی ہے، دنیا قانون پہ بنی ہوئی ہے. صرف ایک مشکل ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی دنیا میں ہوتا ہے قانون کے تحت ہوتا ہے، لیکن وہ قانون مادی ہیں، اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے. مثلا
ایک آدمی دنیا میں خوش ہے تو کہیں گے چونکہ اس کے پاس یہ مادیات میں سے ہے اس لیے خوش ہے، اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی تو خوش نہیں ہوتا۔ مثلا ایک آدمی کی مشکل حل ہو گئی تو وہ کہیں گے کہ بھئی چونکہ اس نے مادی اعتبار سے یہ کام کیا تھا، اس کے یہ تعلقات تھے، اس کے پاس یہ پیسہ تھا، اس نے ادھر سے پلان کیا تھا، اس لیے مشکل حل ہو گئی، ورنہ مشکل حل نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے مقابلے میں جو دوسرا گروہ ہوگا وہ کہے گا کہ نہیں، اس میں صرف مادی مسائل سے حل نہیں ہوتی ہیں چیزیں، کچھ اور چیزیں بھی اس کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ مثلا کیا چیز؟ بہت بڑا ایک پوائنٹ جس کے اوپر ڈفرینس آئے گا وہ یہ کہ بھائی کیا نیت کی کوئی دخالت ہوتی ہے یا نیت کی کوئی دخالت نہیں ہوتی؟ تو جو لوگ پیور میٹیریلسٹ ہیں وہ کہیں گے کہ نہیں، نیت کی کوئی دخالت نہیں ہوتی، جو کچھ ہے وہ مادہ ہے، بیونڈ میٹر کوئی چیز داخل نہیں ہے۔ جو لوگ اس کے علاوہ جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ نہیں، نیت کا بھی اثر ہوتا ہے۔ خدا کا شکر ہے تھوڑا بہت وہ بیریئر، وہ جو رکاوٹ تھی، سمجھ لیجیے تقریباً سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو بھی سوشل سائنسز آتے تھے وہ پیور میٹیریل ہوتے تھے، وہ کہتے تھے مادے کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ اب مثلا لیٹ 90s سے جو بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس میں کچھ ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہاں بھائی مثلا انسان کے خوش ہونے میں صرف مادی چیزوں کا کردار نہیں ہے، غیر مادی کا بھی ہے، ذہن کا بھی ہے، اس کی اورینٹیشن کیا تھی، اس کی نیت کیا تھی، تو ان سب چیزوں کو ماننے لگے ہیں۔ اب ہم لوگ دیندار ہیں، ہمارے پاس ایک اور معاملہ ہے، وہ یہ کہ بھائی کچھ عوامل وہ ہیں جو میرے اندر ہیں، چاہے مادی ہوں چاہے غیر مادی ہوں۔ تو مثلا میں نے مادی طور پہ کیا پلان کیا، یہ میرے اندر ہوا، میری نیت کیا تھی، یہ بھی میرے اندر ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ ہے جو اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو ہم جو دیندار ہیں ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھئی خدا بھی تو ہے پیچھے، اس کا بھی تو ایک نظام ہے، تو اس کا بھی اثر پڑتا ہے۔ تو بس ہمارے پاس 3 لیول ہو جائیں گے ظاہری طور پر، اس کو کوئی زیادہ بھی بنا سکے گا۔ مثلا ایک تو یہ کہ آپ نے مادی تیاری کتنی کی، دوسری بات یہ ہوئی کہ آپ نے مادی تیاری کے پیچھے جو نیت رکھی تھی وہ نیت کیا تھی آپ کی، پھر تیسری بات تھی کہ وہ جو آسمانی عوامل ہیں، اگر آپ اس ٹرم کو قبول کرنے، وہ جو آسمانی عوامل ہیں وہ آپ ان کو حرکت میں لا سکے یا نہیں لا سکے، اس کے اوپر۔ اب میں اس تینوں کو مثال عرض کرتا ہوں۔ ایک جنگ کے اندر مثلا درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی آل محمد وعجل فرج۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعجل فرج۔ مثلا 2 گروہ جنگ لڑنے کے لیے ایک دوسرے کے سامنے ہیں، اس ایک گروہ کے پاس مادی طور پہ بہت کچھ ہے، دوسرے کے پاس مادی طور پہ اتنا کچھ نہیں ہے۔ یہ تو پہلی بات ہو گئی۔ کون جیتے گا کون نہیں جیتے گا؟ جو لوگ کہتے ہیں صرف مادے سے جیتتے ہیں تو وہ کہیں گے جس کے پاس مادی طور پہ بہت کچھ ہے وہ جیت جائیں گے، دوسرے والے ہار جائیں گے۔ اب اس کے اندر دوسرا ایلیمنٹ آیا، ٹھیک ہے ان کے پاس مادی طور پہ بہت کچھ ہے، یہ لوگ موٹیویٹڈ ہیں جنگ لڑنے کے لیے، انسپریشن ہے ان کے اندر جنگ لڑنے کی، تو دوسرا ایلیمنٹ انوالو ہوا کہ نہیں، مادی چیزوں کے پیچھے ان کے اندر انٹینشن کیا ہے، نیت کیا ہے ان کی، جذبہ کیا ہے ان کا۔ تو پوری دنیا کی ہر آرمی ایکسیپٹ کرے گی کہ بھائی اسلحے سے جنگ نہیں جیتی جاتی، اسلحے کے پیچھے جو بندہ بیٹھا ہے اس کی ہمت دیکھنی پڑے گی، اس کا حوصلہ دیکھنا پڑے گا، اس میں جذبہ کتنا ہے۔ یہ جو پوری دنیا میں ایک منظر دیکھ رہی ہے نا کہ امریکہ کسی ملک پہ حملہ کر رہا ہے، کرتا ہوگا ایران پہ نہیں کر سکتا، اور نہیں کر رہا، نہیں کرے گا رہبر کے بقول کہ نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ سب کو پتا ہے کہ بھائی جنگ اسلحے سے نہیں لڑی جاتی ہے، جنگ فوجیوں کے جذبے سے لڑی جاتی ہے۔ ان کی فوج میں لڑنے کا کوئی جذبہ ہے ہی نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ صرف مادہ پرستی ہے۔ اصلا امریکن آرمی کے اندر پیور امریکن گنتی کے ہوں گے، باقی لوگ کون ہیں؟ کسی کو امریکہ کی نیشنلٹی چاہیے تھی، وہ آرمی کے اندر چلا گیا، فلپینیز ادھر کے ادھر کے ملکوں کے وہ لوگ ان کی آرمی کے اندر ہیں۔ یہ امریکہ کے لیے بھی لڑیں گے کیا؟ سب کو پتہ ہے کہ نہیں لڑ سکتے، امریکنز بھی ہوں تو نہیں لڑ پائیں گے چونکہ مادہ پرستی ہے۔ اب اس کے مقابلے میں وہ مثلا ایران جیسے ملک کے سامنے آ رہے ہیں جس کے پاس
کچھ نہ ہو، مثلا ہم کہیں کہ بھائی وہ آسمانی عوامل نہیں ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ نہیں ہے، یہ بتاؤ انسپریشن کے لیول میں یہ دونوں آرمیز ایک دوسرے کے برابر ہیں کیا؟ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اسرائیلی نہیں لڑ پائے حزب اللہ سے، کیوں نہیں لڑ پائے؟ میٹیریل طاقت تو بہت زیادہ تھی، لیکن مسئلہ یہ کہ جو حزب اللہ کا بندہ ہے اس کے اندر جو انسپریشن کا لیول ہے وہ اتنا ہائی ہے، اگر ہم آسمانی طاقتوں کو نہ بھی کاؤنٹ کریں اس سے لڑ ہی نہیں سکتے تھے وہ لوگ۔ اب تیسرا ایلیمنٹ آتا ہے آسمانی طاقت کا، کہ آسمانی طاقتیں زمین پہ کیسے آتی ہیں۔ اچھا، قرآن کریم اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ آسمانی طاقتیں آتی ہیں، بالکل واضح، یعنی کوئی گراؤنڈ نہیں چھوڑا کہ کوئی قرآن پڑھتا ہو اس کا انکار کرے کہ آتی ہے یا نہیں آتی ہے، نہیں، بالکل واضح۔ مثلا فرمایا ہم نے بدر کے اندر 5000 ملائکہ بھیجے نصرت کرنے کے لیے، بالکل واضح لکھا ہے، ہم نے اتنے ہزار فرشتے بھیجے نصرت کرنے کے لیے۔ یہ کون ہے؟ یہ فوج ہے آپ کی؟ یہ اسلحہ ہے آپ کا؟ نہیں، فوج اسلحہ نہیں ہے، یہ ان کی نیتوں سے بڑھ کر آسمانی عوامل ہے جو زمین کے اوپر اترے ہیں اور انہوں نے جا کے نصرت کی ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو ایک بات دیکھنی پڑے گی، یہ ہماری عام زندگی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے؟ یہ آسمانی عامل آتا کیسے بیچ میں؟ یہ تو میں نے جنگ کی مثال دی نا آپ کو، تو ہم اور آپ کیا یہ سوچ کر فارغ ہو جائیں کہ ہم چونکہ جنگ میں نہیں ہیں لہذا ہمیں اس آسمانی عامل کی ضرورت نہیں ہے؟ ہر وقت ہے، ہر وقت ہے۔ یہ کیسے آئے گا؟ مثال کے طور پر کس چیز میں ضرورت ہے؟ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پہ۔ وہ جو ہم سب کی زندگی کی بڑی مشکلات میں سے ایک مشکل ہے، وہ کیا؟ اولاد کی تربیت۔ کتنا پلان کروں اولاد کی تربیت کے لیے؟ میری اپنی کوتاہیاں ہوں گی، میری اپنی کمی ہوگی، میرے اپنے نقص ہوں گے، عیب ہوں گے، سب کچھ ہوں گے۔ اس کے ساتھ فرض کر لیں میں نے بہت پلاننگ کر لی، چلیے جناب میں نے پلاننگ کر لی، میٹیریل پلاننگ بہت اچھی کر لی کہ اولاد کی تربیت ہونی چاہیے، جس میں آج کے زمانے میں کر پائے گا نہیں کر پائے گا چھوڑ دیتے ہیں۔ فرض کر رہے ہیں اس نے پلاننگ بھی کر لی، کر بھی لی، اس کے بعد اس کی نیت بھی اچھی ہے، ظاہر والدین ہے، والدین کی نیت تو بری نہیں ہوگی، والدین کی نیت تو اچھی ہوگی، اس سے معاملہ ختم ہو گیا؟ نہیں، سب کو معلوم ہے نہیں ختم ہوا۔ کیا چاہیے یہاں پر؟ ایک سادہ سا ہم لفظ استعمال کرتے ہیں جو بہت گہرا ہے، لیکن چونکہ وہ لفظ عوام کے اندر بہت زیادہ رائج ہے تو اس کی اہمیت ختم ہو گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں توفیق الہی، خدا کی طرف سے ایک حمایت۔ میں سارے کام کر کے بیٹھ جاؤں اور وہ خدا کی توفیق نہ آئی، کچھ نہیں ہوگا، یہ ہم سب کو معلوم ہے۔ آپ کو اور مجھے اپنی زندگی میں دیکھنا پڑے گا بھائی، یہ جو توفیق الہی ہے خدا کی طرف سے، وفق یعنی موافقت، ہم لوگ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا موافقت کرنا، کہ آپ اس کو ایگری کرتے ہیں، تو یہ خدا کب موافقت کرتا ہے؟ کیسے خدا موافقت کرتا ہے؟ اس کو کیسے کر سکتے ہیں؟ تو 3 لیول ہمارے پاس فوراً آ جائیں گے ہر کام کے اندر۔ اب آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں، اگر واقعاً ہماری وہ الہی بصیرت ہو تو ہم یہ تینوں عوامل فوراً ڈھونڈیں گے۔ پہلی بات، میٹیریل ایفرٹ میں نے کتنی کی، دوسری بات نیت میری کتنی خالص تھی، اور تیسری بات آیا میں توفیق الہی میرے شامل حال ہوگی یا توفیق الہی شامل حال نہیں ہوگی۔ اب اس کو ذرا سی ایک جسارت کرتے ہوئے مجلس کے اوپر بھی امپلیمنٹ کر کے دیکھتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ گرچہ یہ تھوڑا سا حساس کام ہے کہ مثلا مجلس پہ کتاب پہ شاید میں مثال دے دیتا، وہ آسان تھی، کتابوں سے لوگوں کو کوئی زیادہ سروکار ہے بھی نہیں تو اس کی مثال چل جاتی، تو لیکن بہرحال مثلا میں نے مجلس پڑھنی ہے، اب میں کیا کروں؟ میری ایک میٹیریل ایفرٹ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ میں جا کر کتاب پڑھوں گا یا نہیں پڑھوں گا، روایت پڑھوں گا یا نہیں پڑھوں گا، میٹیریل ایفرٹ۔ دوسری بات کیا ہے؟ میری نیت کیا ہے، اس نیت میں کتنا خالص ہوں۔ اب یہ یہاں پہ سمجھ لیں دوسرے میدان میں ہی معرکہ ختم ہو رہا ہے یہاں پر، تو کہ بھائی نیت ہے کیا؟ سید الشہداء نیت ہے، پیسہ نیت ہے، شہرت نیت ہے، حب نفس نیت ہے، کیا نیت ہے؟ 2 باتیں۔ تیسری بات، توفیق الہی آئے گی یا نہیں آئے گی، شامل حال ہے یا شامل حال نہیں ہے۔
اچھا، اب ہمارے یہاں اسٹینڈرڈز ایسے بگڑے ہوئے ہیں کہ توفیق الہی کا اسٹینڈرڈ بگڑ گیا. توفیق الہی کا اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ بہت معذرت کے ساتھ، آپ کو بھی شاید میرا کہنا اچھا نہ لگے، میں معذرت چاہتا ہوں. ہمارے یہاں توفیق الہی کا اسٹینڈرڈ ہے پبلک کا رش کتنا تھا. یہ ہمارے یہاں توفیق الہی کا اسٹینڈرڈ ہم نے اپنے دماغ سے یہ بنایا. ہم نے یہ سوچا ہے اگر رش لگا ہوا تھا نا، اس کا مطلب ہے کہ خداوند متعال نے نصرت بھیج دی، خداوند متعال نے بندے بھیج دیے. بھائی تم تو خود سید الشہداء کے ماننے والے ہو، خود تو کربلا کے ماننے والے ہو. کربلا میں توفیق الہی شامل حال رش سے نہیں ہوئی تھی، قلت سے ہوئی تھی. 72 کا عدد تھا مثلا، اس کے اوپر توفیق الہی شامل حال ہوئی تھی. تو کثرت کا یہاں سے کہاں تعلق ہے؟ ایک جملے کے اندر ہمیشہ کے لیے ہم اپنے ذہن کے اندر بٹھا سکتے ہیں. آیت اللہ جوادی عاملی کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں تم ہمیشہ کوثر دیکھو، کثرت مت دیکھو. وہ بڑا خوبصورت جملہ انہوں نے نکالا. کہتے ہیں ہمیشہ کوثر دیکھو، کثرت مت دیکھو. کوثر دیکھو، دیکھو خدا کی برکت کیسے آتی ہے، یہ مت دیکھو کثرت آتی ہے یا نہیں آتی ہے. کربلا میں کوثر ہے، کثرت نہیں ہے، کوثر ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ کہیں سے ہمارے ذہن میں آ جائے تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی کہ بھائی ہمیں 3 لیبلز پہ کام کرنا ہے. میٹیریل ایفرٹس ہونے چاہیے، نیت اچھی ہونی چاہیے. اتنی اب میں تھوڑا سا دونوں عوامل کو ملانے کی کوشش کرتا ہوں. توفیق الہی بھی نیت سے ہی آتی ہے، خالص ترین نیت سے آتی ہے. اتنی اچھی نیت ہو، اتنا کیلکولیٹڈ کام کیا ہو نیت کے اعتبار سے، اب توفیق الہی شامل حال ہو. اس میں ایک ذرا سی ایک برج ہے بیچ میں، اچھی نیت اور توفیق الہی، بیچ میں ایک برج ہے. وہ برج کیا ہے؟ قربانی. یہ قربانی دینی پڑتی. بس جب انسان کی نیت بہت اچھی ہو اور قربانی نہ دے، پھر توفیق نہیں آتی. یہ خدا کا جو قانون ہے نا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ بڑا عجیب قانون. صرف صلاۃ کافی نہیں ہے، ایک قربانی چاہیے. یہاں پہ صرف عبادت کافی نہیں ہے، ایک قربانی چاہیے. تو 3 لیول ہو گئے: میٹیریل ایفرٹ، نیت کا خلوص، نیت کے خلوص کے بعد تیسرا برج، ایک برج بیچ میں قربانی. اب توفیق الہی شامل حال ہو. اچھا، آپ کو اور مجھے اپنی زندگی میں کوئی قربانی نہ دینی پڑے تو سمجھ جائے گا کہ ہم 2 سے 3 میں نہیں آ پائے ابھی. یہ قانون اتنا شدید ہے، جیسے سورہ کوثر ہے نا، قرآن تو سالڈ ہے، قرآن میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا. اگر قرآن کہہ رہا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اب یہ آپ اسکپ نہیں کر سکتے. قربانی کے بغیر کام نہیں ہوگا. اور اگر میں اپنی زندگی میں دیکھوں کوئی قربانی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ڈاؤٹ کروں میں سیدھے راستے پہ ہوں بھی یا نہیں ہوں، یہ راستہ صحیح نہیں ہے. اگر راستہ صحیح ہوتا نا، یہاں قربانی کوئی نہ کوئی ہونی تھی، یہاں پہ وہ کیوں نہیں آ رہی؟ تو آپ اور میں اپنی زندگی کو اس طرح سے ایک زاویے میں لا سکتے ہیں اور آہستہ آہستہ بڑھنا شروع کریں خدا متعال کی سمت. اپنے میٹیریل ایفرٹس کریں، اپنی نیت کو صحیح کریں. نیت کو کیسے صحیح کریں؟ میں نے عرض کیا، خدا کے لیے کریں. بار بار پوچھیں یہ کام خدا کے لیے ہو رہا ہے، غیر خدا کے لیے ہو رہا ہے، اپنے لیے کر رہا ہوں، کس نیت سے کر رہا ہوں؟ اگر یہ نہیں ہوتا تو کیا کرتا؟ اگر یہ نہیں ہوتا تو کرتا یا نہیں کرتا؟ سب پوچھتے رہیں اپنے آپ سے. اور آخر میں اس سلسلے میں ایک بات عرض کروں گا، انسان پوری دنیا کو دھوکہ دے، اگر دینا ہی ہے، ویسے تو نہ دے، کیا ضرورت دھوکہ دینے کی؟ اگر دینا ہی ہے تو دے، اپنے آپ کو نہ دے، کیونکہ یہ وہ دھوکہ ہوگا جو پھر اس کو خود کو کھا جائے گا. ایک مثال دیتے ہیں علم اخلاق کے اندر، آپ نے شاید سنا ہو، میں نے بھی سنا ہے، دیکھا تو نہیں ہے، کہ مثلا یہ جو ابریشم ہوتا ہے، کیڑا، یہ کیڑا یہ پتے کھاتا ہے اور یہ تھوک نکالتا ہے، یہ تھوک نکالتا ہے اور اس سے وہ دھاگا بنتا ہے، ریشم، یہ دھاگا بنتا ہے. اور یہ کیڑا جب دھوک نکالتا رہتا ہے تو یہ دھاگا خود اسی کے اوپر چڑھتا رہتا ہے. پھر یہ کیڑا اتنا وہ تھوک نکالتا ہے، اتنا تھوک نکالتا ہے، اتنا دھاگا اس کے اوپر آتا ہے، اتنا آتا ہے کہ کیڑا خود مر جاتا ہے. پھر وہ کیڑا خود مر جاتا ہے. پھر صحیح ہے.
ہم لوگ کبھی اپنے دھوکے میں ایسے پھنس جاتے ہیں، دھوکہ چڑھتا رہتا ہے، چڑھتا رہتا ہے، چڑھتا رہتا ہے، اتنا دھوکہ چڑھتا ہے کہ ہم خود ہی بھول جاتے ہیں کہ ہم نے ایک دھوکہ دیا ہوا ہے۔ خدا متعال قرآن کریم میں فرماتا ہے نسوا اللہ، بہت عجیب آیت کریمہ ہے یہ، نسوا اللہ فانساہم انفسہم، انہوں نے خدا کو بھلایا، خدا نے ان کو ان کا نفس بھلوا دیا۔ انہوں نے خدا کو بلایا تھا، انہوں نے کام خراب کرنا شروع کیا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے خدا کو بلایا، کیا مطلب؟ خدا کو بیچ سے نکال دیا۔ جب خدا کو انہوں نے بیچ سے نکالا تو خدا نے کیا کیا؟ ایسا کام کیا کہ یہ اپنے آپ کو ہی بھول گئے۔ جو میں نے کل مثال دی نا کہ ہم بدترین، انسانیت کی بدترین فحشا کے اندر اس زمانے میں پھنسے ہوئے ہم، یہ کبھی زندگی میں نہیں آئی تھی، تاریخ بشریت میں ایسی نہیں آئی تھی۔ یہ نسیان نفس کی بدترین مثالوں میں سے ہیں اس وقت، کہ اپنے آپ کو اتنا بھلا دیا، اتنا بھلا دیا کہ عین جانور بن گئے ہیں، اور یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ ہم کہاں پہنچ گئے۔ کوئی سوچنے کو تیار نہیں ہو رہا اب ان کے ہاں بھی، شاید سوائے کچھ لوگوں کے۔ تو صحیح کہاں سے ہوگا؟ صحیح یہاں سے ہوگا کہ نیت صحیح ہونی چاہیے، اتنی خالص نیت ہونی چاہیے، ایک قربانی طلب ہوگی، اور اس قربانی کے بعد توفیق الہی شامل حال ہوتی ہے انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد محمد۔ اب اس تمہید کے ساتھ خطبے پہ توجہ فرمائے گا انشاءاللہ، پروردگار عالم آسان کرے گا ہمارے لیے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ فرمایا وَعَزِّمِ اسْمَ اللَّهِ أَن تَذْكُرَهُ إِلَّا عَلَى حَقٍ، اور خدا کے نام کی تعظیم کرو کہ اسے حق کے سوا کہیں اور ذکر نہ کرو۔ وَأَكْثِرْ ذِكْرَ الْمَوْتِ، موت کا ذکر کثرت سے کرو، وَمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور موت کے بعد کا، وَلَا تَتَمَنَّ الْمَوْتِ إِلَّا بِشَرْطٍ وَثِيقٍ، اور سوائے ایک مضبوط شرط کے موت کی آرزو مت کرنا۔ اگر کہتے ہو کہ موت مجھے آئے تو اس سے پہلے اللہ کے ساتھ ایک پابند ایگریمنٹ کر لو کہ تم نے کیا حاصل کرنا ہے، جس کے بعد خدا سے کہو گے کہ خدایا مجھے موت دے دے۔ کیوں؟ یہ مرحلہ آسان نہیں ہے۔ خطبہ نمبر 147 میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امیر المومنین نے موت کے بارے میں چند جملات ناقابل سمجھ ارشاد فرمائے، جو ہم لوگ کی شاید سمجھ سے باہر جا رہے ہیں، اور وہ خطبہ نمبر 147 میں مفتی جعفر حسین صاحب اعلی اللہ مقاموں کی ترتیب میں۔ موت کا ذکر کثرت سے کیسے کریں؟ یہاں پہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے۔ بھئی رہنا تو آپ نے دنیا میں ہے نا، اور موت کا مطلب کیا ہے؟ دنیا سے جانا۔ تو موت کا ذکر انسان کثرت سے کیسے کر سکتا ہے؟ دنیا کا ذکر تو کثرت سے کر سکتا ہے۔ صبح کو نکلے گا، دیکھے گا کہ مثلا میری سواری کون سی ہے، چلو جی دنیا کا ذکر ہو گیا۔ صبح کو آپ نکلنے لگے، آپ آئینے کے سامنے دیکھتے ہیں کہ بھئی میں نے لباس کیسا پہنا ہے، یہ بھی ذکر ہو گیا دنیا کا۔ دنیا کا ذکر تو ہر جگہ ہے، موت کا ذکر کہاں سے لائے؟ اس کو کیسے کرے؟ تو اس کے 2-3 طریقے ہو سکتے ہیں، کئی طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کے لیے مثلا کہ بھئی ہم اس کو کیسے کریں گے، انجام دیں گے، اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ مثلا ایک طریقہ کار درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، محمد محمد وعجل فرج۔ ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ انسان ہر موقع پر یہ سوچے کہ اس عمل کا اثر میری آخرت پہ کیا ہونے والا ہے۔ کیوں؟ میں یہاں کے لیے تو نہیں ہوں، میں ہوں کہیں اور کے لیے، یہ میرا ٹرانزٹ ہے، میں یہاں پہ آیا ہوں، تھوڑی دیر رکوں گا پھر کہیں اور جاؤں گا۔ یہ جو میں یہاں پر ہوں، اس کے نتیجے میں موت کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر نعوذ باللہ تعالی کوئی ایسی سچویشن میں ہوں جس میں میں ایک غلط کام کر سکتا ہوں، تو میں سوچوں اس کو میں کر بیٹھا تو موت کے بعد کیا ہوگا پھر میرا۔ یہ جو ہم لوگ عرف عام میں ایک جملہ استعمال کرتے ہیں نا، یہ جواب کیسے دے گا؟ تو وہ تو جواب دے گا ہی نہیں دے گا، پہلے میں اپنے آپ سے پوچھوں میں کیسے جواب دوں گا، کہ میں ایک پوزیشن میں ہوں، اس کا مجھے خدا کے سامنے جواب دینا ہے، تو میں جواب کیسے دوں گا اس کا۔ اچھا وہ سوال پوچھنے والا کون ہے جس سے کچھ چھپانا بھی ممکن نہیں ہے؟ وہ تو یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانت اور سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ کیا چھپاؤں گا اس سے؟
تو مثال کے طور پر دنیا مجھے سمجھ رہی ہوگی مثلا میں نے ایک کار خیر انجام دیا، فلاں کام کیا، فلاں کام کیا، دنیا سمجھتی رہے گی کہ اچھا کیا، خدا کو تو پتہ ہے کیا کیا، مجھے پتہ ہے میری ویکنس کیا ہے۔ یہ جو خدا نے خائنۃ العیون کہا ہے نا، خاص کر کہا ہے، دیکھیں میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں اور پیچھے کہاں دیکھ رہا ہوں آپ کو کیا پتہ، کس نیت سے دیکھ رہا ہوں آپ کو کیا پتہ۔ میں اور آپ روڈ پہ چل رہے ہیں، بظاہر میں وہاں دیکھ رہا ہوں، لیکن کیا پتہ میں نے کیا دیکھا، کس نیت سے دیکھا تھا۔ ایک آدمی سے میں ملا، اس کو مبارکباد دے رہا ہوں، تمہارا گھر تمہیں مبارک ہو، اور میری نیت کیا ہے، شاید مجھے اچھا نہیں لگا کہ اس کو اتنا اچھا گھر مل گیا، شاید میں کوڑ رہا تھا اس کے اوپر، شاید میں چاہ رہا تھا اس سے بہتر میرے پاس ہونا چاہیے تھا۔ خدا نے متعال فرمانے میں جانتا ہوں تمہاری نیت کیا ہے، چھپا نہیں پاؤ گے۔ تو انسان ایک کام یہ کر سکتا ہے موت کا ذکر کثرت سے کرنے کے لیے کہ ہر چیز کے اوپر اپنے آپ سے یہ سوال کرے اس کا میری موت پہ کیا اثر پڑے گا، موت کی بعد کی زندگی پہ، نیت کو ٹٹولتا رہے، اپنے اوپر اثر دیکھتا رہے۔ اور ایک اور کام اپنے ساتھ کر سکتا ہے، وہ کیا، کچھ وقت کے بعد اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا رہے، ابھی مر گیا تو کیا ہوگا۔ ڈرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، موت تو آنی ہے نا۔ میرے آج سوچنے سے 5 سال بعد والی پہلے نہیں آئے گی، اور میرے نہ سوچنے سے آج رات آنے والی 5 سال بعد کے لیے ٹلے گی نہیں۔ اس نے آنا ہے وہ آئے گی، اور نہیں آنا ہے تو نہیں آئے گی۔ تو بھائی سوچنے سے کیوں ڈر رہے ہو، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، اس میں کون سا ڈاؤٹ ہے۔ میں اپنے ذہن میں یہ سوچتا ہوں کہ بھائی خدا کا بھی کوئی انکار کرنے والا ہے، کوئی ہے جو موت کا انکار کرے گا؟ موت کا تو کوئی اسٹوپڈ انکار نہیں کرے گا، وہ مانے گا کہ مرنا ہے سب نے۔ تو میں کیوں چھپاؤں اپنے آپ سے، اس کو سیریس لو۔ بھائی میں اگر آج رات مر گیا تو کیا ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے پھر میرے ساتھ، یہ کام میں نے کیا ہوا ہے، یہ کام میں نے نہیں کیا ہوا ہے، یہ میری ویکنس ہے، یہ میری پوائنٹ آف اسٹرینتھ بن سکتا ہے، اس کے اوپر محنت کر۔ تو کئی طریقے ہو سکتے ہیں موت کے ذکر کو کثرت سے کرنے کے لیے۔ ایک اور راستہ ہے، میں جلدی سے یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور میں ڈر رہا ہوں کہ پھر اسی پہ ہم نہ رک جائیں، لیکن جلدی کوشش کریں گے۔ موت کے مقابل میں کیا تھا، زندگی تھی۔ خدا زندگی کسے کہتا ہے، وہ زندگی میرے پاس ہے، اس کے اوپر اس پوائنٹ پر یہ مارکا ہے، اس پہ غور کر۔ یہ پوائنٹ اتنا اچھا پوائنٹ ہے کام کرنے کے لیے، انسان اس کے ذریعے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ آیہ کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جو بھی عمل صالح کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت، اور وہ صاحب ایمان ہو، تو خدا کیا کرے گا، خدا اس کو پاک و پاکیزہ زندگی دے گا۔ یہ کون سی زندگی ہے، یہ کون سی زندگی ہے جو خدا دینے والا۔ اچھا لطف اس آیہ کریمہ میں یہ ہے کہ کیا یہ لکھا ہے کہ مرنے کے بعد دے گا، نہیں، گویا انسٹنٹلی دے گا، نہیں لکھا مرنے کے بعد دے گا، بظاہر تو نہیں لکھا ہوا۔ اگر ہم لوگ اس کو اسیوم کر لیتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے تو یہ ہماری مشکل ہے کہ ہم اسیوم کر رہے ہیں، وہاں نہیں لکھا ہوا۔ وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، اردو میں سلیس ترجمہ، من عمل صالحا، جو بھی عمل صالح انجام دے، من ذکر او انثی، چاہے مرد ہو چاہے عورت، وہو مؤمن، اور وہ صاحب ایمان ہو، فلنحیینہ، تو یقیناً ہم اسے زندگی دیں گے، حیاتاً طیبہ، پاک و پاکیزہ زندگی، ایسی پاک و پاکیزہ زندگی۔ اب میں اردو میں کیسے ڈالوں اس جملے کو کہ خدا نے یہاں پہ تاکید بھی کی ہے اور کوالٹی کے اوپر بھی تاکید کی ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم دیں گے، یقیناً ہم دیں گے، پھر اس کے بعد فرما رہے اور کیا زندگی دیں گے، کیا پاکیزہ زندگی دیں گے۔ اگر میں اردو میں ترجمہ اس کا کرنے لگوں تو میں کہوں گا پاکیزہ زندگی دیں گے، اور کیا پاکیزہ زندگی دیں گے۔ یہ کیا ہے، یہ مرنے کے بعد ہے یا مرنے سے پہلے بھی ہو سکتی ہے؟ آیہ کریمہ میں نہیں لکھا مرنے کے بعد ہے، اس کا مطلب کیا ہے، مرنے سے پہلے بھی ہو سکتی ہے۔ اب صرف ایک سوال رہ گیا، یہ پاکیزہ زندگی میرے پلے کچھ آئی ہے، ہوتی کیا ہے یہ جو زندگی پاکیزہ ہے؟ اب یہاں تک پہنچنے کے لیے بہت تیزی سے وہ داستان دہراتے ہیں جو میں اور آپ بچپن سے سنے آ رہے ہیں
اور وہ اس کا شاید پتہ نہیں ہم پر کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا سوائے ذکر کے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد محمد عاجل فرج۔ ہم لوگ بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں کہ مثلا زندگی جو ہوتی ہے، وجود وہ کئی قسم کا ہوتا ہے۔ ایک وہ وجود ہوتا ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں بھئی جامد وجود ہے، مثلا جیسے یہ لکڑی پتھر، ہم کہتے ہیں یہ جامد وجود ہے، جامد وجود ہے، موجود تو ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے اس کے اندر، اس میں موومنٹ نہیں ہے، اس میں کوئی گروتھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ البتہ بعض آیات کریمہ، بعض اہل بیت کے واقعات، بعض روایات تقریباً صریح ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں کچھ نہیں ہے، نہیں اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے۔ اب آپ ذرا سا دیکھیے گا، اگر حضرت موسیٰ کی لاٹھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی حکم خدا سے اژدہا بنتی ہے، اور وہ اژدہا وہی کرتا ہے جو حضرت موسیٰ چاہتے ہیں، اور اصل میں وہ لاٹھی ہی تھی، تو بھائی یہ بے شعور ہے یا باشعور ہے؟ یہ بے شعور ہے۔ وہ لاٹھی اژدہا بنتی ہے، اور وہ اژدہا مثلا حضرت موسیٰ کے ارادے سے باہر جاتا ہے کیا؟ نہیں، وہی کرتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے ہیں، جو خدا چاہتا ہے وہ وہی کرتا ہے۔ بھائی یہ بے شعور ہیں، یہ سب لوگ، یہ سب بے شعور ہیں۔ اللہ کے نبی منبر کی طرف جا رہے تھے، اچانک واپس آئے، اس درخت کے کنارے بیٹھ گئے جس کے اوپر پہلے وہ ٹیک لگایا کرتے تھے خطبہ دیتے وقت، پھر تھوڑی دیر وہاں بیٹھے رہے، پھر دوبارہ منبر کی طرف جا کے بیٹھ گئے۔ لوگوں نے بعد میں پوچھا یہ کیا ہوا؟ فرمایا میں ہمیشہ اس درخت کے ساتھ بیٹھتا تھا نا، تو جب منبر بنا میں اس کی طرف جانے لگا تو یہ رونے لگا۔ صحیح۔ اب جو لوگ، ہم لوگ ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں؟ وہ تو شکر ہے کہ روایت میں ہے، اور شکر ہے کہ وہ مسجد نبوی کے اندر وہ ستون بھی موجود ہے، ورنہ تو ہم آسانی سے بول دیتے نہیں بھائی یہ صحیح نہیں ہے، یہ روایت نعوذ باللہ تعالیٰ۔ کتنا آسان ہے، دیکھیں نا، عوام تو اس وقت سب سے بڑے مجتہد بنے ہوئے، واٹس ایپ کے اوپر سارے مجتہدین واٹس ایپ پہ جمع ہو گئے، فتوے دے رہے ہیں جناب، روایتوں کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، روایتوں کے ترجمے کر رہے ہیں۔ وہ علماء کے اوپر تو خیر چھوڑ ہی دیں، جو روایت کو نہیں چھوڑا تو عالم کو چھوڑے گا نہیں، کیسے چھوڑ دے گا وہ؟ تو بھائی وہ تو شکر ہے کہ وہاں پہ ستون ہے، ورنہ ہم پھنس گئے تھے، مارے گئے تھے۔ وہ ستون ہے وہاں پہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ یہاں بھی کچھ ہے جو ہمارے پلے ابھی نہیں پڑ رہا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو ہم عرف عام کے اندر رکھ کے کہتے ہیں بھائی یہ بے جان ہے، اس کے اندر کوئی شعور نہیں ہے، کوئی جان نہیں ہے، کوئی ارادہ نہیں، کوئی حس نہیں، معاملہ ختم ہو گیا۔ یہ ایک وجود ہے۔ دوسرا وجود کیا ہے؟ مثلا پودے، ان کے اندر کیا ہے؟ ان کے اندر گروتھ ہے اور کچھ نہیں ہے، ہمارے حساب سے ان میں گروتھ ہے اور کچھ نہیں ہے ان کے اندر۔ تیسرا وجود کیا ہے؟ جانور کا وجود ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں ایگزسٹنس ہے، وجود ہے، گروتھ بھی ہے اور ایک موومنٹ بھی ہے، اس کے اندر ایک حس ہے، حس، سینس جس کو ہم لوگ کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، کتا سامنے آتا ہے مثلا، پھر ایک دم سے وہ کتا بریک مار لیتا ہے، وہ کہتا ہے اس کا تو پتہ نہیں مارے گا نہیں مارے گا، وہ رک جاتا ہے، کہتا ہے بھائی یہ گاڑی گزر جائے۔ اچھا، یہ کتے نے حس کیے بغیر اپنے آپ کو روکا یا حس کر کے روکا ہے؟ حس کیا ہے تو روکا ہے نا، یہ حس اس کے اندر ہے۔ اب میں اس کو عقل تو نہیں کہہ سکتا، کم از کم حس تو ماننا پڑے گا کہ کچھ تو ہے بھائی اس کے اندر۔ اچھا، ہم اس کو ارادہ بھی نہیں کہنا چاہتے، چونکہ ہم نے یہ کہا ہے کہ ارادہ صرف انسان کے اندر ہے، تو اس کو کیا جواب دیں کہ بھائی یہ کیوں پھر رک گیا، پھر آتا کیوں نہیں اس گاڑی کے نیچے؟ تو ہم کہتے ہیں نہیں، اس کے اندر حس ہے، سینس ہے اس کے اندر۔ ٹھیک ہے، چلو آپ ارادہ نہیں کہہ رہے، سینس مان لیا۔ تو ہم نے یہ کہا کہ بھئی ایک وہ سالڈ ہے جس کے اندر میٹیریل ہے، جس کے اندر کچھ نہیں ہے، ایک وہ پودے ہیں جس کے اندر گروتھ ہے اور کچھ نہیں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں اس میں حس نہیں ہے، اس میں حس نہیں ہے، ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں۔ اور تیسرا جانور ہے جس کے اندر گروتھ بھی ہے، حس بھی ہے، لیکن بہرحال ارادہ نہیں ہے۔ جبکہ سورہ سبا میں ہدہد عقلی دلیل دیتا ہے خدا کے وجود کے اوپر، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر ارادہ اور فکر نہیں ہے، قرآن میں موجود ہے۔ اچھا، ہماری ترتیب میں اس کے اندر ارادہ اور فکر نہیں ہے جانور کے اندر، ہم پہنچے اپنے اوپر، ہم وہ ہیں جس کے اندر فکر ہے۔ تو پہلے والے میں کچھ نہیں، دوسرے والے میں گروتھ، تیسرے والے میں حس، چوتھے والے میں ارادہ۔ اچھا، اب سوال یہ ہے، یہ ارادہ فرعون میں ہے یا نہیں ہے؟ فرعون میں ہے۔ اگر ارادہ نہیں ہوتا، عقل نہیں ہوتی، تو بھائی یہ کون سا ایسا دیوانہ ہے جو مصر جیسے ملک کے اوپر حکومت کر رہا تھا،
اور وہ بھی کیا ظاہری طور پہ شان و شوکت والی حکومت کر رہا تھا. تو اس کے اندر فکر تھی, ارادہ تھا, سب کچھ تھا. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا, اب آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں بتائیے گا, یہ انسان اچھا تھا؟ صحیح. تو اچھا انسان کس زندگی سے ہوتا ہے پھر؟ ان 4 سے تو نہیں بنا. تو اگر ایک آدمی میں موومنٹ ہے, سینس ہے, فکر بھی ہے, ارادہ بھی ہے, ابھی بھی یہ انسان نہیں بنا ہے. انسان کس زندگی سے بنتا ہے؟ اگلا سوال, وہ ہمارے پاس ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہم فرعون کی کیٹیگری میں آ رہے ہیں. پھر اگر ہے وہ کیا ہے؟ وہ 5ویں چیز کیا ہے؟ یہ کوشچن ہے. اب ان 4 کے اگینسٹ موت لگا لیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ کچھ انسان, اب قانون نکالتے ہیں, وقت ختم, کچھ انسان 5ویں زندگی میں زندہ ہیں اور اکثر انسان 5ویں زندگی میں مردہ ہیں. اکثر انسان اس 5ویں نوع زندگی کے اندر مردہ ہیں. صحیح ہے. اب اگر یہ قبول کر لینا, بہت ساری آیتیں, بہت ساری روایتیں بالکل صحیح بن جاتی ہیں. یہ قبول نہ کریں تو مسئلہ بنتا ہے. مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ابھی جو آیہ کریمہ پڑھی اور ایک اور آیہ کریمہ اللہ نہ کرے بھول نہ جاؤں بس, فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن, اس کو ہم پاک و پاکیزہ زندگی دیں گے. اچھا, اگر خدا اس کو پاک و پاکیزہ زندگی نہیں دے گا تو کیوں نہیں دے گا؟ چونکہ اس نے عمل صالح نہیں کیا. اگر اس نے عمل صالح نہ کیا ہوتا تو اس کو پاک و پاکیزہ زندگی نہیں ملنی تھی. اس کا مطلب اس وقت وہ کیا تھا؟ زندہ تو نہیں تھا نا, مردہ تھا. مردہ تھا, مرد تھا, عورت تھا, عورت تھی, عمل صالح نہیں کر رہا, اس کا مطلب ہے مردہ تھا. مردہ تھا 5ویں زندگی میں. اب دیکھیں, وہ جو کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا, بہت سارے گھر ایسے ہیں جو خاندانوں کے قبرستان ہیں, یہ اس 5ویں زندگی میں مردہ ہے. 5ویں زندگی میں مردہ ہیں یہ. اب مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ وہ جو لیول تھا زندگی کا وہ ہمیں ملا یا نہیں ملا. قرآن کریم کی ایک اور آیت کریمہ, استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے لوگو, جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکارے تو ان کی بات پہ لبیک کہو تاکہ وہ تمہیں زندہ کر دیں. یہ خطاب قبرستان میں کھڑے ہو کر کیا تھا کیا؟ نہیں, آبادیوں میں کھڑے ہو کر کہا تھا. تو زندوں کے لیے کہا تھا یا مردوں کے لیے کہا تھا؟ تو کہہ رہا ہے کہ اگر فرمایا کہ اگر تم لبیک کہو گے تو تمہیں زندہ کریں گے. اس سے پہلے کیا تھے تم؟ اس سے پہلے مردہ تھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جو لبیک نہیں کہے گا وہ مردہ ہے, جو لبیک کہے گا وہ زندہ ہے. جو عمل صالح کرے گا وہ زندہ ہے, جو عمل صالح نہیں کرے گا وہ مردہ ہے. اب ایک اور جملہ, اب یا تو آپ یہ کہیں میں اور آپ یہ کہیں یہ سب شاعری ہے, یا تو بالکل سیریسلی, یا تو ہم یہ کہیں سب شاعری ہے, کوئی زندہ نہیں ہوتا, کوئی مردہ نہیں ہوتا, یہ سب الفاظ کا کھیل ہے. مولانا ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو ابھی یہ ممبر کے اوپر جو بولنا ہے بول رہے ہیں. یا بولو یہ قرآن ہے, قرآن شاعری نہیں ہے. قرآن شاعری نہیں ہے. اگر قرآن کریم فرماتا ہے استجیبوا للہ والرسول, تم رسول خدا اور اس کے نبی اللہ اور اس کے رسول کے اوپر لبیک کہو تاکہ تمہیں زندہ کریں. زندگی سے پہلے کیا تھی؟ موت تھی قطعاً. انہوں نے زندہ کیا پھر. اچھا, اب ایک اگلا سوال ہے, شاعری نہیں ہے نا, حقیقت ہے, مان لیا. یہ جو مردہ ہوتا ہے اس میں سے بدبو آتی ہے نہیں آتی ہے؟ گناہوں کی بدبو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ اب دیکھیں کتنی روایتیں صحیح ہونا شروع ہو جائیں گی فوراً, کتنی آیتیں صحیح ہونا شروع ہو جائیں گی, سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اوہو یہ معاملہ ہے یہاں پر. اس کا مطلب ہے جو عمل صالح نہیں کر رہے وہ ایک لیول آف لائف میں مردہ ہیں, مردار ہیں, بدبودار ہیں, ان کے اندر کوئی نورانیت نہیں ہے. فی الظلمات لیس بخارج منہا, یہ سب تاریکی کے اندر ہیں, ان تاریکیوں سے باہر نہیں ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. یہ شاعری ہے.
یہ شاعری لگ رہی ہے؟ یہ ساری قرآن ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو مردہ ہے وہ عین تاریکی ہے، جسم بھی اچھا نہیں ہے، حیات کا اس میں کوئی اثر نہیں ہے. بس ایک اور اس میں ایک ایڈیشن، یہ والی جو حیات ہوتی ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ کی جو فزیکل حیات ہوتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے میری ہاتھ ہلتا ہے، پاؤں ہلتا ہے، میں بات کرتا ہوں. وہ جو حیات ہوتی ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ایک نئی فیلڈ کھل رہی ہے نا. وہ جو حیات، مثلا یہ جو حیات ہے اس میں میں کھانا کھاتا ہوں، میں بولتا ہوں، لوگوں سے انٹریکٹ کرتا ہوں. وہ جو حیات ہے جو پاسبل ہے کہ میری حیات ہو یا نہ ہو، دونوں پاسبلٹیز ہیں. اگر وہ حیات ہوئی تو میں کیا بنوں گا، اور نہیں ہوئی تو میں کیا بنوں گا. میں نے اشارتاً آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بھئی اگر وہ حیات نہیں ہوئی تو میں اس لیول کا ہو جاؤں گا مردار، میں اس لیول پہ مردار ہو جاؤں گا، اور میں نورانیت نہیں ہوگی میرے اندر، بلکہ تاریکی ہوگی، بلکہ تاریکی ہوگی. تھوڑا سا اس کو آگے بڑھاتے ہیں 2 جملوں کے اندر. تھوڑا سا میں آپ کے وقت چند منٹ اور لوں گا، لیکن اب اس کو یہاں پہ روک کر کل دوبارہ اس کو کنیکٹ کرنا تقریباً ناممکن ہے. تو یہاں تک درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد عجل فرج، بلا کسی اور تمہید کے، جس میں خطرہ ہوتا ہے کہ بات ضائع ہو جاتی ہے. بعض اوقات انسان یوں ہی کہہ دیتا ہے، بعض اوقات بات ضائع ہو جاتی ہے. لیکن اب یہ خطرہ لیتے ہیں. اگر یہ زندگی کسی کے اندر ہوئی تو اس کے اندر 3-4 چیزیں آئیں گی. اگر یہ زندگی ہوئی تو 3-4 چیزیں آئیں گی. نمبر 1، اس کے اندر حق پہ چلنے کی ایک طلب ہوگی. حق پہ چلنے کی خود بخود ایک طلب ہوگی. اس کو اپنے آپ کو باطل سے، اس کے اندر باطل کی کشش نہیں ہوگی، اس کے اندر حق کی کشش ہوگی. یہ باطل سے خود ہی دور بھاگے گا. کیوں؟ چونکہ زندہ کبھی مردار سے پسند نہیں کرتا بیٹھنا. اگر یہ زندہ ہے اور حیات طیبہ اس کو ملی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے یہ باطل کے ساتھ اتنی آسانی سے نہیں بیٹھے گا، یہ باطل سے دور بھاگے گا. اور سید الشہداء کو فرمان مثلی لا یبایع مثلہ، وہ عین حیات اور وہ عین مردار. سید الشہداء نے فرمایا میں تمہیں جیسے، میرا جیسا تم جیسے سے بیعت کبھی بھی نہیں کرے گا. تم عین موت اور میں عین حیات ہوں، تو ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ہم یہاں بیٹھ ہی نہیں سکتے. تو جس کے اندر وہ حیات ہوئی، نمبر 1 وہ حق کے لیے خود بخود اپنے اندر ایک کشش پائے گا، باطل کے لیے کشش نہیں پائے گا. دوسری بات یہ کہ وہ ایک ایسے، اب اس میں بتا رہا ہوں بات ضائع ہونے کا خطرہ یہاں پر ہے. اس کے اندر ایک آئینہ بنے گا، سارٹ آف آئینہ، جس کے اوپر خدا کے ایسے حقائق ریفلیکٹ ہوں گے جو دوسرے کسی مردار کے نصیب میں نہیں ہونے والے. ایک مثال عرض کرتا ہوں. یہاں پہ ایک جنازہ رکھ دیں، آپ فرض کر لیتے ہیں سب ہم لوگ زندہ ہیں، یہاں پہ ایک جنازہ ہے، یہاں پہ لائٹس ہی لائٹس لگی ہوں، اس جنازے پہ کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں. یہاں پہ کولنگ ہے یا ہیٹنگ ہے، اس جنازے کو پتہ چلے گا؟ نہیں. کیوں؟ اس کے سینسرز ختم ہو چکے ہیں. صحیح. اگر کسی کے پاس وہ حیات نہیں ہوئی تو اعلیٰ علم کا سینسر اس کا چل رہا ہے یا بند ہوا ہے؟ اس کا سینسر بند ہے، اسے علم نہیں ملنے والا، یہ علم سے بیزار رہے گا ایکچولی. اس خاطر اس کو کوئی فضیلت نہیں ملنے والی. اس کو فضیلت ملنی وہاں سے شروع ہوگی جب یہ حیات طیبہ کے اندر داخل ہوگا. یہ اپنی آنکھیں کھولے، اپنے کان کھولے، اور اس کے اوپر وہ خداوند متعال کی طرف سے کچھ افاظہ فیض جس کو کہتے ہیں یہ ہونا شروع ہو جائے. یہ سب الفاظ ہیں اور جس کی ایک حقیقت ہونی چاہیے پیچھے. اب اس کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ تو بھائی یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی نے شہد نہ چکھا ہو اور ہم اسے بتائیں شہد کا ٹیسٹ کیا ہے. یہ بتانے کا نہیں ہے، یہ کرنے کا ہے. یہ تو آپ خود کریں میں اور آپ خود کریں گے تو ہوگا. کیا مطلب؟ یعنی مثلا میں اپنے آپ کو اس عمل صالح کے ذریعے سے حیات طیبہ کے چاہے پہلے فیز کے اندر داخل کروں، جیسے ہی میں پہلے فیز میں داخل ہوں گا افاضہ ہونا شروع ہوگا. جیسے ہی افاضہ ہونا شروع ہوگا مجھے اس دن پہلی دفعہ ممکن ہے یہ سمجھ میں آئے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مرر ہوتا ہے اس کے اوپر علم آتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے. اس وقت ہمیں سمجھ میں آئے گا. اور کہاں سے اس کو
ایکسپلور کیا جائے، اس کو یہاں سے ایکسپلور کریں کہ اگر آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہوں، قرآن کریم کی کوئی تفسیر پڑھ رہے ہوں اور واقعاً گہرائی میں جا کر پڑھ رہے ہوں اور اچانک آپ کو ایک ایسا مطلب سمجھ میں آتا ہے جو آپ اسی کو پڑھتے ہوئے 36 دفعہ گزرے ہوں گے نہیں سمجھ میں آیا ہوگا، اس کے بعد آپ کو اپنے آپ سے پوچھنا ہوگا کہ اگر یہ مطلب اسی کتاب میں تھا اور یہ میری ہی عقل میں آنا تھا تو یہ پہلے کیوں نہیں آیا تھا؟ اس کا مطلب ہے آج کوئی ایکسٹرا ایلیمنٹ انوالو ہوا ہے جس نے یہ مطلب مجھے سکھایا ہے۔ اس ٹائپ کا ایک علم انسانوں پر آنا شروع ہو جاتا ہے، یہ اس حیات طیبہ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور تو بس ہم اور آپ کیا کریں؟ محنت کریں اس حیات طیبہ میں داخل ہوں کسی طریقے سے، کیونکہ ادروائز پھر ہم اس کے مردار ہیں، اور اگر اس کے مردار رہ گئے تو پھر برزخ میں وہ مردار سنبھالنا بہت مصیبت پڑ جائے گا، وہ مردار ہمیں اٹھانا پڑے گا چونکہ وہ ہم ہی ہوں گے ایکچولی۔ میرے خیال میں آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد۔ واقعاً ہمارے پاس نبی اور اولاد نبی کی محبت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اگر اس کو حقیقت میں سوچیں تو ہم لوگوں کے پاس اتنی کوتاہیاں ہیں، اتنے گناہ ہیں کہ ہم اس حیات طیبہ میں داخل ہونے کا کہاں سے سوچیں گے؟ قرآن کریم نے شرط لگائی ہے عمل صالح کی، قرآن کریم نے شرط لگائی ہے پورے وجود کے ساتھ لبیک کہنے کی۔ یہ زبان سے لبیک کہنا نہیں ہے کہ لبیک اللہم لبیک وہ 25 لاکھ لوگ اللہم لبیک کہہ رہے ہوتے ہیں، نہیں، وہ لبیک نہیں ہوا، یہ تو پورے وجود کے ساتھ ہوگا۔ جیسے میں نے کل عرض کرنے کی کوشش کی تھی آپ کی خدمت میں کہ یہ صراط مستقیم صرف راستہ نہیں ہے سیدھا جس کے اوپر ایک آدمی چل رہا ہے، بلکہ یہ وہ راستہ ہے جس کے اوپر کوئی شخص اپنے پورے وجود کے ساتھ چل رہا ہے۔ اب یہ صراط مستقیم ہے چونکہ یہ اپنے پورے وجود کے ساتھ اس راستے پہ چل رہا ہے، ہاف ہارٹڈ نہیں ہے، آدھی ایفرٹ کہیں اور کر رہا ہے، آدھی ایفرٹ کہیں اور کر رہا ہے، نہیں، یہ اپنے پورے وجود کو لے کر اس راستے پہ چل رہا ہے، اور پھر یہ صراط مستقیم بنتی ہے۔ تو ہمیں اس میں محنت کرنی پڑے گی کہ اس حیات طیبہ میں کیسے داخل ہوں، اور اس حیات طیبہ میں داخل ہونا نبی کی اولاد نبی کی محبت سے ممکن ہے، ان کے ذریعے سے ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنی دانش میں جو عمل صالح سمجھتا ہے اس کو کرے اور ما بقی ان کی خدمت میں اصرار کرے کہ نصرت فرمائے۔ ہم نے سارا دین دنیا کے لیے ڈیووٹ کر دیا ہے، میرے جیسا آدمی بھی۔ اما یجیبو کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ آخرت کے لیے، دنیا کے لیے؟ دنیا کے لیے۔ کوئی آخرت کے لیے اما یجیبو پڑھتا ہے؟ آپ نے دیکھا کسی مسجد کے اندر 7 دفعہ اما یجیبو پڑھوایا گیا ہو تاکہ ہمارے اندر سے سچائی بڑھ جائے؟ کہیں دیکھا؟ نہیں۔ اما یجیبو پڑھواتے ہیں، فلاں بیمار ہے اس کے شفا کے لیے اما یجیبو پڑھو۔ بھائی یہ میرا اور آپ کا دین صرف دنیا کے لیے ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے خداوند متعال اس کے لیے راہ حل نکالے گا، ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ صحیح ہے؟ صحیح۔ یہ ہم نے ترجمہ کیا ہے، اگر کوئی تقوی اختیار کرے تو خدا ایسی جگہ سے پیسہ دے گا جس کا اکاؤنٹ ہی اس کے دماغ میں نہیں تھا۔ اچھا، کوئی ہے جو اس کو دنیا سے نکال کے آخرت کے لیے سوچے کہ اگر کوئی تقوی اختیار کرے تو خدا آخرت کے مشکلات میں ایسی جگہ سے نکالے گا جس میں اس کے اعمال نہیں نکال سکتے تھے، اور ایسی جگہ سے فیوز و برکات دے گا جس کا یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کوئی ہے جو اس کو آخرت پہ رکھے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرے تو وہ اس کے لیے، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ سب کس پہ رکھیں گے؟ دنیا پہ۔ کوئی ہے جو اس کو آخرت پہ رکھے؟ ہمارا دین اس طرح دنیا میں پھنس گیا۔ اب ہم لوگوں کو یہ محنت کرنی پڑے گی کہ سارا ماحول ہم سے یہ دنیا مانگے گا، اور ہم سید الشہداء کے راستے پہ چلتے ہوئے کہیں گے نہیں، دنیا نہیں ہے۔ وَمَا الْمَوْتُ إِلَّا الْقَنْطَرَةُ،
سید الشہداء جب کربلا تیار کر لی تو فرمایا کہ وَمَا الْمَوْتِ إِلَّا الْقَنْطَرَةُ. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، مولانا عامر المومنین نے آج بھی عرض کیا 147 خطبہ نمبر میں فرمایا موت بہت پیچیدہ ہے. سید الشہداء نے فرمایا موت ایک چھوٹا سا پل ہے، ایک چھوٹا سا پل ہے، اس پل کو کراس کرو وہاں دنیا کچھ اور ہے. سید الشہداء نے جو معجزات دکھائے ہیں کربلا کے اندر، ہم لوگ بہت ساری جگہوں پہ ڈھونڈتے ہیں ان معجزات کو. میں خود یہ جو آیے کریمہ پڑھتا ہوں یہ اسی کے معجزے کی یاد میں جو سید الشہداء کے سر اقدس نے آیے کریمہ کی تلاوت کی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم شب عاشور کے معجزے کو بھول رہے ہیں. شب عاشور جو سید الشہداء کی ذات اقدس نے معجزہ دکھایا وہ بہت بڑا معجزہ تھا. معجزہ کیا تھا؟ معجزہ یہ تھا کہ جب وہ سید الشہداء نے چراغ بجھا دیا اور لوگوں سے کہا کہ چلے جاؤ، تو لوگ نہیں گئے. الحمدللہ رب العالمین. وہ حب اہل بیت کے اندر پختہ تھے، انہوں نے اس پختگی کا امتحان دیا اور فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کے مرحلے سے بھی گزر گئے. انہوں نے کہا کہ ہم اس قربانی کو دیں گے کہ ہم سید الشہداء کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اب خدا نے کیا دیا؟ اب خدا نے کوثر دی، اور وارث کوثر ان کے سامنے تھے اور ان کا اب میں تم کو کوثر دیتا ہوں. یہ جو ہم نے جملہ سنا ہے نا، سید الشہداء نے بتایا کون کہاں گرے گا. سید الشہداء نے صرف یہ نہیں بتایا کہ کون کہاں گرے گا. گرنے کا منظر دیکھ کر پریشانی بڑھنی چاہیے تھی، اطمینان نہیں آنا چاہیے تھا. کوئی گرنے کا منظر دیکھے تو اس سے پریشانی بڑھے گی یا اطمینان بڑھے گا؟ اس سے پریشانی بڑھے گی. سید الشہداء نے صرف کربلا تک نہیں رکھا معاملہ، سید الشہداء نے آخر تک پہنچا دیا. یہ جو دنیا میں رہنے والے تھے سید الشہداء نے ان کو اٹھا کر عالم ملکوت اور عقل تک پہنچا دیا اور کہا کہ دیکھو تمہارے ساتھ آخرت میں آخر تک کیا ہونے والا ہے. کسی میں وہ طاقت نہیں تھی جو سید الشہداء دکھا گئے تھے. کوئی یہ مرحلے طے نہیں کر سکتا تھا، سید الشہداء نے طے کروا دیا. یہ جو مقام جب انہوں نے سب کچھ دیکھ لیا، یہ دنیا ہے جو کل ختم ہو جائے گی، یہ آخرت ہے جو ہمیشہ رہے گی، اور یہ آخرت میں ہمارا مقام ہے جو سید الشہداء کی نصرت کی وجہ سے ہمیں نصیب ہونے والا ہے. اب مطمئن ہو گئے. معجزہ یہاں تھا کہ جو اجساد کی طرح تھے، جسم کی طرح تھے، سید الشہداء نے ان کو جسم، روح، برزخ، محشر، صراط، عالم عقل وہاں پہنچا دیا. انہوں نے وہاں پہ جا کے اپنا سب کچھ دیکھنا شروع کر دیا. تیار ہو گئے، سب ہر قسم کی جان دینے کے لیے تیار ہو گئے. اور یہ شاید اس کا شبیہ وہ تھا جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا تشریف لائی تھی وہاں پر. اگر امام حسین نے اپنے اصحاب کو عالم عقل میں پہنچا دیا تھا تو بی بی زینب کہاں تھیں؟ یہ لوگ سید الشہداء کا ہاتھ تھام کر اوپر گئے تھے اور سکون اطمینان لے کر واپس آئے تھے. اور بی بی زینب وہ تھیں جو کسی سکھانے والے کی محتاج نہیں تھیں. مولا چوتھے امام نے فرمایا تھا انت عالمۃ غیر معلمہ، آپ وہ جاننے والی ہیں جو کسی سکھانے والے کا محتاج نہیں تھا. تو بی بی کا مقام کیا تھا؟ بی بی کی عظمت کیا تھی؟ یہ مقام اور یہ عظمت کب ظاہر ہوا؟ جب وہ ساری قربانیاں دیتی رہیں اور اس عالم سکون کے اندر موجود رہیں. کسی روایت میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا عاشور یا ما بعد العاشور کبھی غش کھائی ہیں، کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. اور یہ جو میں نے آپ سے کہا عاشور اور عاشور کے بعد، اس میں بیچ میں ایک منظر ہے جو بڑا سخت منظر تھا. یعنی اگر وہ تائید الہی میں ذرا سی بھی کمی ہوتی یہ منظر سہنے کے قابل نہیں تھا، سینے پھٹ جاتے. اور وہ کون سا منظر تھا؟ جب لاشیں زمین پر تھے اور سب لاشیں اڑ گئے اور ایک حسین کا لاشا رہ. آپ نے، ہم نے ایک جملہ سنا ہے، اس کو کہتے ہیں تنہائی. تنہائی سنا ہے؟ اہل بیت میں تنہائیوں کے امتحان بہت دیے ہیں. مثلا کون سا امتحان
وہ جو مولا امیر المومنین مدینے کے صحراؤں میں جایا کرتے تھے. اہل بیت نے تنہائیوں کے امتحان بہت دیے ہیں. ایک وہ تنہائی ہوتی ہے جو انسان زندگی میں اٹھاتا ہے، اور ایک وہ تنہائی ہوتی ہے جو لاشیں پہ اٹھاتا ہے. سید الشہداء کے ہمراہ اصحاب سید الشہداء نے غربت کا امتحان دیا تھا، وطن سے دوری کا امتحان دیا تھا، قلت آوان و انصار کا امتحان دیا تھا اصحاب سید الشہداء نے، لیکن کسی صحابی رسول نے وہ امتحان نہیں دیا جو حسین کے لاشیں نے دیا تھا. یہ کون سا امتحان تھا؟ یہ وہ وقت تھا جب سارے لاشیں زمین پر رکھے ہوئے تھے، اور جب لاشوں کے پامال ہونے کا وقت آیا تو ہر قبیلہ آ کر اپنا لاشا اٹھا کے لے جاتا تھا، اور امام حسین کا لاشا رہ جاتا تھا. اور بیوی دیکھتی رہی کہ ہر قبیلے کا ماننے والا اپنا لاشا لے جاتا ہے اور میرے بھائی کے لاشے کو ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے. اب پامال ہونے کے لیے حسین کا لاشا آخری رہ گیا، اور بیوی نے فرمایا کہ اے میرے بھائی، اے فاطمہ کے بیٹے، سب کا کوئی وارث ہے، تیرا کوئی وارث نہیں. یہ خدا نے قربانی دی اور یہ اس کا اثر ہے. آج پوری دنیا حسین کی وراثت کی دعوے دار، پوری دنیا سے یہاں حسین کی ندائیں اٹھ رہی ہیں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارہ تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا ان کی راہ پر چلنے اور قربانی دینے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کی مظلومیت کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما. ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ماتم حسین.